میں ایک اہم مسئلہ اٹھا رہا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اس ملک میں آج ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک نفرتوں کی دیوار کو بنایا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو، دلوں کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے ذہنوں کو اس طریقے سے کرپٹ کر دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، ریڈیکلائز کر دیا جا رہا ہے۔ اور اسی ریڈیکلائزیشن کا ایک جیتی جاگتی مثال ہمارے سامنے حالیہ عرصے میں پیش آئی۔ ویسے تو ہم ملک میں کئی جگہ پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کبھی لو جہاد کے نام پہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کبھی گھر واپسی کے نام پر۔ تو آج میں آپ کے ذریعے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 31 جولائی کو ٹرین نمبر 12956 جے پور ممبئی ایکسپریس میں جو واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک آر پی ایف کا کانسٹیبل جس کا نام چیتن سنگھ تھا، اس نے ایک تو 4 لوگوں کو گولی مار کر ان کی جان لے لی، جس میں ایک انہی کا ایک ASI آفیسر تھا، اس کو گولی مار دی، اور اس کے بعد میں 3 لوگوں کو، مسلمان تھے اس میں، جن کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں، ان کو گولی لگا کر کنپٹی پر ایک بوگی سے دوسرے بوگی 3 بوگی آگے لے جاتا ہے اور لے جا کر ان کو گولیاں مارتا ہے، اور مارنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے تو مودی اور یوگی کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اور افسوس مودی اور یوگی کے ساتھ کہتا ہے کہ پھر ٹھاکرے کو ووٹ دینا ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ اتنی نفرت کیوں؟ اور وہ لوگ جو آج نفرت کی بنیاد پر اقتدار کو حاصل کر رہے ہیں یا پھر آنے والے کل میں اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک کو تباہی و بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان 3 مسلمانوں میں ایک مسلمان شہر حیدرآباد سے تعلق رکھتا تھا، اور اس مسلمان کا نام تھا سیف الدین۔ وہ سیف الدین اجمیر کی درگاہ کو گیا تھا، وہاں پہ اس میں درگاہ میں زیارت کی، اور اپنے مالک ایک چھوٹے سے موبائل کی دکان میں کام کرتا ہے، اپنے مالک کے ساتھ اجمیر کو گیا، اور اس کا سیٹ، اس کا مالک اس کے ساتھ میں ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ تو وہ پریشان ہو کر ان کی فیملی کو بولتا ہے کہ ہم بامبے پہنچ گئے ہیں، اتر گئے ہیں، لیکن یہ بچہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب آگے جا کر دیکھتے ہیں تو اس کو گولی مار دی گئی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ ایک گولی ماری اور جب وہ نہیں مرتا ہے تو اور ایک گولی ماری گئی۔ تو یہ نفرت ہے کہ آج تلنگانہ ریاست میں ہم ایسی طاقتوں کو روکنے میں 9 برس میں کامیاب ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم ان کو روکیں گے، ان کو شکست دیں گے۔ ہم ان کو بتائیں گے کہ تلنگانہ میں ہندو مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ رہتا ہے، اور آج ملک کو کیا چاہیے؟ ملک کو ترقی چاہیے، ملک کو خوشحالی چاہیے، ملک کو بے روزگاری کا خاتمہ چاہیے۔ آج اس کے اوپر توجہ نہیں ہے، بس صرف نفرت 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 کی بات کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے میں درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سیف الدین جو بازار گھاٹ میں رہتا ہے، اس کے 3 لڑکیاں ہیں، ایک سب سے بڑی لڑکی 6 سال کی، دوسری لڑکی 3.5 سال کی، اور تیسری لڑکی صرف 6 مہینے کی ہے۔ تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ اس کی بیوی جو اس کی وائف انجم شاہین جو ہے، جو انٹرمیڈیٹ پاس ہے، اس کو ایک سرکاری نوکری اگر دیں گے آپ تو میں آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا، اور اس کے ساتھ 2 بیڈ روم کا فلیٹ اگر ملک پیٹ میں یا چندرائن گٹے میں جہاں بن رہا ہے وہاں پہ ایک 2 بیڈ روم دیں گے، اور کچھ نہ کچھ امداد اگر ریاستی حکومت کی جانب سے ان 3 معصوم بچیوں کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے اگر دی جائے گی تو ایک اچھا میسج جائے گا، اور ہم بتائیں گے کہ یہ اس ریاست میں ہم فرقہ پرستوں کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے، ہم ان لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے جو نفرت کی بنیاد پر ہندو مسلمان کو بانٹنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ 2 بیڈ روم کا ایک فلیٹ اور ان
ان بچیوں کو کچھ کمپنسیشن اور سرکاری نوکری دیں گے تو ہم کافی ممنون و مشکور رہیں گے آپ کے, اور اس کو ضرور مسلمان یاد رکھیں گے, اور آپ کے اس اقدام کا مسلمان ساری ریاست میں نہیں بلکہ ہندوستان میں اس اقدام کی ستائش بھی کریں گے. I stand with my friend Akbar Owaisi in expressing wholehearted condolences to that family, sir. جگہ کو پیپر میں جو پڑھا تھا اکبر صاحب, بہت برا لگا. بہت ہی దిగజారిన చండాలపు రాజకీయం అధ్యక్ష ఇది మంచిది కాదు. డెఫినెట్గా ఐ అష్యూర్ యూ సర్, యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ అ లెటర్. ద లేడీ హూ ఇస్ నౌ అ విడో, అన్ఫార్చునేట్లీ we will ensure that an employment is provided immediately. मैं कल ऑर्डर में दे देता हूँ 100% गवर्नमेंट में, या तो GHMC, HMDA या QQSUDA, कहीं ना कहीं बच्ची को वहाँ पे इमीडिएटली रोजगार मैं दे देता हूँ. साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि CM साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे BRS पार्टी की तरफ से एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ मजलिस पार्टी भी आगे आएगी, आप भी कुछ देंगे, दोनों मिलके हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, बच्चों की हिफाजत के वास्ते हम एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे. आप भी कुछ करिए, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश भी बिल्कुल करेंगे. साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं, आप ही आइए, दोनों मिलके उनको एक घर भी दिला देंगे.